معراج در اصل کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے جڑے معجزات عطا فرمائے انہاں معجزیاں دے وچوں ایک عظیم معجزے دا نام معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظی معنی آسان معنی ہوندا ہے بلندی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا تو لا مکانہ جتھوں تک اللہ نے چاہیا ہے سبحان اللہ۔ ساری چیز دی سیر کروائی ہے۔ اس چیز دا نام ہے معراج۔ توجہ ہے سب حضرات دی؟ لیکن چونکہ اتھے علماء بھی موجود ہیں تو میں اتھے ابتدا دے اندر تو بات عرض کراں کہ نبی پاک دی معراج کیا چیز ہے۔ یہ بڑا خاص نقطہ اور پوائنٹ ہے، انہوں یاد رکھنا ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام آپ مسجد حرام تو مسجد اقصی گئے تو آپ دی یہ معراج ہے۔ میں کہا یہ معراج حضور دی نہیں بلکہ مسجد اقصی دی معراج ہے۔ میرے جملے میں اگر سمجھنے دی کوشش کرو تھا کہ مسجد اقصی دی معراج ہے کہ حضور جلوہ گر ہو گئے۔ اچھا اتھے سارے نبیاں نے ویکھیا ہے، نبی پاک علیہ السلام امام بنے اور سارے مقتدی بنے، یہ انہاں نبیاں دی بھی معراج ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اتھو آپ پہلے آسمان تے گئے، دوسرے تے، تیسرے تے، چوتھے تے، پنجویں تے، چھویں تے، ستویں تے، تے اے جڑا نبی پاک گئے نا اے حضور دی معراج اے نہیں ہے، یہ تو سفر معراج ہے۔ معراج تے ہور شے ہے۔ جدو پہلے آسمان تے گئے تے پہلے آسمان دی معراج ہو گئی، دوسرے تے گئے تے دوسرے دی ہو گئی۔ توجہ ہے سارے بھائیاں دی؟ کوئی نہیں ہے۔ اے جتھے جتھے میرے آقا گئے نا اس چیز دی معراج ہو گئی۔ سدرہ تے گئے تے سدرہ دی معراج ہو گئی۔ سمجھ آ رہی نا؟ جنت وچ گئے تے جنت دی معراج ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام جتھے گئے او دی معراج ہو گئی۔ تے سوال پیدا ہوندا بھی مولانا پھر نبی پاک دی معراج کیا ہے؟ اس جملے نو سن کے ہر ایمان والے دا دل خوش ہو جاندا ہے اور چہرہ پھلا گلاب دے پھل ورگا بن جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج دا اے سفر ضرور ہے پر حضور دی معراج پتہ کیا ہے؟ اس رات اللہ دا دیدار کرنا بغیر کسے پردے تو سر دیاں اکھاں دے نال اے مصطفیٰ دی معراج ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میرے پیارے بھائیاں نو؟ گرامی قدر حضرات، یہ ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج۔ وگرنہ اگر یہ چیز نہ ہوئے تو باقی سہران یہ تو پہلے کئی نبیوں نو بھی ہوئیاں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ یہ سہران تے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم پاک نو بھی کروائیاں تے پھر تے او دے نار رل گئے۔ نہ یہ سارا سفر ضرور ہے۔ جتھے جتھے میرے آقا تشریف لے کے گئے اس شاید ہی معراج ہو گئی، لیکن میرے نبی دی معراج کیا ہے کہ اپنے رب دا دیدار فرمایا ہے۔ توجہ ہے نا میرے پیارے بھائیاں دی؟ اس بات نو اپنے ذہن دے اندر رکھو کیونکہ عقیدہ اہل سنت ہی جو ہے۔ ہاں، اور میں ابتدا دے اندر یہ بات بھی عرض کر دیواں کہ بعض لوگ اس دا انکار کر دیں کہ نہیں رب کو نہیں دیکھا۔ میں کہا اچھا رب نو نہیں دیکھیا تو پھر کیوں نہیں دیکھیا؟ دلیل کیا ہے؟ آخر جی عقائدیاں کتاباں دے اندر موجود ہے، شرح قائد نصفی اور دیگر جتنیاں کتاباں نے، وہ اللہ پاک دے واسطے تعین یہ نہیں ہو سکتا، مطلب جہد دا اور آزادہ یہ تعین نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمت تو پاک ہے، جہد تو پاک ہے، جسم و جسمانیات تو پاک ہے، تو پھر یہ دی سمت کوئی نہیں، جہد کوئی نہیں، انہوں ویکھ کیسے سکتا ہے کوئی بندہ؟ انہاں دی یہ دلیل ہے۔ لیکن میں تھے ایک سادہ بات کرنا چاہنا، ایک گل سن کے بھی تو انہوں مزہ آئے گا۔ میں کہا یار اچھا چھڑ دے کہ نبی پاک علیہ السلام تے انہوں نہیں ویکھ سکتے، ٹھیک ہے مان لیا کہ جہد نہیں ہے، تعین نہیں ہے، سمت نہیں ہے، نہیں ویکھ سکتے، جسم و جسمانیات نہیں۔ ایک گل دا میں نے جواب دے اگے پوچھو۔ میں کہا جنت دے اندر جا کے اللہ نے فرمایا نا کہ میں جنتیاں نو دیدار کراؤنا ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ عقیدہ اہل سنت ہے نا، جنتیاں نو دیدار ہونا ہے؟ آخر جی بالکل تے ہونا ہے۔ تو میں کہا پھر جنت دے اندر کیویں دیدار کریں گا جدو تعین نہیں، تو جدو سمت نہیں، جہت نہیں، جسم و جسمانیات نہیں، تو پھر میں ایمان دے نال دسنا کہ پھر جنت دے اندر جا کے تو کی ویکھنا ہے؟ آخر یار اوتھے اللہ دی شان ہے جو وکھاوے۔ میں کہا ہوں میری بھی سن لے، جیڑی تینوں اوتھے جو وکھاونا ہے نا اللہ نے معراج رات اپنے حبیب نو وہ وکھا چھڑیا ہے۔ گرامی قدر حضرات اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جنت دے اندر جا کے دیدار کرنا کہ نہیں کرنا؟ ایمان والے نے اتنے کوئی شاید ویکھنی ہے کہ بالکل اللہ اپنی شیان شان دیدار کروائے گا۔ میں نے کہا جیڑا تینوں دیدار کرنا نا جنت وچ اللہ نے معراج رات اپنے حبیب نو پہلے ہی کروا چھڑیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس بات نو سمجھو۔ اچھا پھر ایک اور طبقہ ہے اس دے اندر، اس نے کیا کہ وہ آتے نے جی معراج اس رات جڑی ہوئی نا نبی پاک نو، نبی پاک علیہ السلام گئے ضرور نے پر اتھے جا کے ویکھا جبرائیل نو ہے علیہ السلام، حضرت جبرائیل نو اصلی صورت اور شکل دے اندر ویکھیا ہے۔ میں کہا بھئی یار یہ بات تو میری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ آخر وہ کیسے؟
میں کیا بھائی جان گزارش ہے وے یہ وہ جبرائیل امین نہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حدیث روایت فرما دیا یہ سمجھ آوے تھا فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین آقا علیہ السلام دی خدمت اقدس دے اندر تشریف فرما سنتے حضور نے خود سوال فرمایا اے جبرائیل اے دس تو جو ساری مخلوق ویکھی ہے اولین و آخرین عرش والے فرش والے کوئی ساڑھے ورگا بھی ویکھے سمجھ آ رہی نا کوئی ساڑھے ورگا بھی ویکھے تے ہن ذرا جواب سننا جبرائیل امین آدھے قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین آدھے آقا میں کائنات رو الٹ پلٹ کے ویکھیا پر جیسا رب نے توانو بنایا بہور کسی نو ویکھیا ہی کوئی نہیں ہے وہ جبرائیل امین جہدے بارے لوگ کہندے نے کہ انہاں نو ویکھن گئے او خود آدھے نے آقا جیسے تسی ہو نا نہیں توجہ فرما رہے ویسا دے ہے ہی کوئی نہیں تو یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ جبرائیل کو دیکھنے گئے تھے سمجھ آئی نا اس نو خدا واسطے سمجھن دی کوشش کرو یہ اگر سمجھ دے بیٹھے ہو گرامی قدر حضرات اس واسطے ساڈی سمجھے چ گل آوندی کوئی نہیں بس جبرائیل نو دیکھنا اتنا لمبا سفر حالانکہ اگر محدثین کرام نو پڑھیا جائے اے علماء اہل سنت اور محدثین انہاں لکھیا ہے آپ نو پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جبرائیل امین کتنی باری آئے اے کوئی مفتی یا مجار خنیمی نو پڑھے شیخ محقق نو پڑھے علامہ ابن حجر اسقلانی نو پڑھے تو پھر سواد آوے سن کے ویکھیا تہاڈا چہرہ پھلا طرح کھل جائے گا جبرائیل امین میرے نبی دی بارگاہ دے اندر 24,000 مرتبہ آئے نے جناب توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں کتنی مرتبہ آئے ہیں 24,000 مرتبہ اچھا یار پہلی بات ہے جبرائیل امین علیہ السلام دی ذمہ داری کیا سی وہ تے وہی لے کے آندے سننا بولو تو صحیح نا وہی لے کے آندے سننا اچھا وہی لے کے آنی ہے تو قرآن مجید سارا وہی ہے بالکل ٹھیک ہے اگر ایک آیت نو ایک باری بھی لے کے آن تو کم و بیش 6,666 آیاتاں نے تو جبرائیل نو چاہیے 6,500 باری آندا حالانکہ بس اوقات سورت پوری آئی بس اوقات رکوع آیا بس اوقات 10 آیاتاں آئیاں اس حساب نال تے سارا 2,500 باری بندا ہے یار جٹ کے لوگ بیٹھے ہو حساب کر کے دس دا پیا جبرائیل اگر 1 بائی 1 ایک آیت لے کے آندا تو کتنے مرتبہ بننا سی 6,500 مرتبہ تے 6 دونی 12 6 تریوں 18 تے 6 چوکڑیاں 24 توجہ نہیں فرمائی علامہ غفوری صاحب سوچن کی بات ہے بھائی اگر جس کو سمجھ آ رہی ہے مجھے موقع نہ دیں آپ خود بولے نا اچھا یہ واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے جملہ سن کے ہن جڑا چوپ رہا وہ دی مرضی ہے میں تانوں کہہ رہا نا کہ سبحان اللہ کو اے واقعہ معراج وہ ہے جنوں بیان کرن تو پہلے رب نے خود فرمایا سبحان اللہ دی اللہ نے خود سبحان اللہ فرمایا ہے جبرائیل امین علیہ السلام کتنی مرتبہ آئے سارے میرے نال ٹرو ذرا کتنی مرتبہ 24,000 مرتبہ بھئی اگر وہی لے کے آئے ایک آیت ایک باری بھی ہوئے تو 6,500 مرتبہ تو 24,000 باری لین کی آئے یہ بڑی توجہ طلب بات ہے اب اگر کاش کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے جملہ گرامی قدر حضرات علماء فرماندے نے در اصل جبرائیل دسنا یہ چاہتا ہے کہ جناب جیڑی چاس حضور دے کولے نہ کسے اور جگہ تے کوئی نہیں ہے وہ تا دل ہی نہیں لگدا وہ بار بار نبی دی بارگاہ دے اندر تشریف لے کے آ جاندا ہے جناب علماء نے اے محبت تعالی عارفانہ نقطہ لکھے ہے کہ وہ بار بار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضری دیندا ہے سمجھ آ رہی ہے تو ایو وجہ ہے نا دنیا دا کوئی پانی بندہ پی لوے پیاس بجھ جاندی ہے کسے قسم دی پیاس ہوئے وہ بندے دی بجھ جاندی ہے وہ چیز کرن دے نال بھوک ہے روٹی کھا لو بندے دی بھوک مک جاندی ہے پیاس ہے مک جاندی ہے اسی طرح نا لیکن مدینہ ویکھن دی ایسی پیاس ہے بندہ جتنا زیادہ ویکھا جاندا اتنا زیادہ پیاس ودی چلی جاندی ہے سمجھ آ رہی ہے حضور دی بارگاہ ہی اتنی عظیم ہے اس واسطے جبرائیل امین علیہ السلام میرے نبی دی بارگاہ 24,000 مرتبہ ہے تو جڑا 24,000 باری آوے انہوں ویکھن واسطے مڑ اتنا سفر بندا ہے آپ توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل نو ویکھن واسطے نہیں گئے توجہ نہیں فرما رہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ چونکہ اہل سنت کا سٹیج ہے اور یہاں سے یہ عقیدے کی بات سننا ضروری ہے سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات اور پھر اگلی بات قرآن مجید برہان رشید دی آیت اگر ویکھیا جاوے نا تو بطور اشارت اس دے اندر بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ہے وہ کس طرح جدو نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا نا اللہ پاک دا دیدار فرمایا اللہ نے خود اس ویکھن دی تعریف فرمائی ہے اس ویکھن دی تعریف فرمائی ہے کس طرح ما زاغ البصر وما طغى ہائے 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 فرمایا جب میرے حبیب کی میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں میرے حبیب کی آنکھ نے دیکھا نا
تو نہ وہ آنکھ حد سے بڑی، نہیں سمجھ آئی میں کی کہہ رہا ہوں، ما زاغ البصر وما طغى، نہ حد سے بڑی اور نہ دیکھنے میں کوئی کسر چھوڑی۔ میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی پنجابی دا دساں بھی حبیبہ سونیا انج ویکھے جی میں ویکھن دا حق ہوندا ہے، تے میں کہہ جی اگر ویکھیا نہیں سی تے رب کہہ دے ویکھن دیا تعریفاں پہ کردا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اہل سنت کے احباب ذرا جاگ کے بیٹھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بھئی اگر ویکھیا نہیں تو کہہ دے ویکھن دیا رب تعریفاں فرما رہا ہے۔ اور پھر اگلی بات، ما کذب الفؤاد ما رأى، اس آیت دا ذرا تفسیری ترجمہ سنو، فرمایا جو آنکھ نے دیکھا نا دل نے اس کی تصدیق کی اور جھٹلایا نہیں۔ ایدہ کیا مطلب ہے سن لو، نبی پاک علیہ السلام نے جسمانی ایک معراج ہوئی ہے اے جیدہ ذکر ہے جس تے لوگ اختلاف کر دینے، روحانی طور تے تاجدار مدینہ نو علماء فرما دینے 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے جناب۔ کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ 34 مرتبہ۔ اچھا 34 مرتبہ نبی پاک نے روحانی طور تے معراج کی تھی ہے، رب دا دیدار فرمایا ہے 34 مرتبہ۔ یہ تو ہوئے جنہا شمارے چاہے، ورنہ 34 33 تو ساڑھے واسطے نے، انہاں دے واسطے کیا ہے جناب؟ واہ بھائی واہ، 34 33 تو تیرے میرے واسطے نے نا، انہاں دے واسطے کیا ہے؟ بس اوتھے تو پھر وہ گل آ جاندی نے ہیک کے جنہا ہیک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک تھے۔ ان کو یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہے پوچھ رہی تھے خواجہ شاہ سلیمان تونسوی پٹھان جا کے پوچھ، پیر پٹھان۔ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، ذاتیں دو ہے پر گل دوان دی ایک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تعظیم ایک ہے، دربار ایک ہے، عزت ایک جیسی ہے، حکم ایک جیسا ہے، اطاعت ایک جیسی ہے۔ اب آئیے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر گال ثواب دے رہی ہے تو مڑ بھولنا چاہیے ایسا نو ہے۔ گرامی قدر حضرات، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 34 مرتبہ روحانی طور سے معراج نصیب ہوئی ہے، تو آپ دیدار کر دے رہے، خواب دے اندر کر دے رہے 35ویں مرتبہ جدو معراج دی رات آقا علیہ السلام گئے نا تے اکھیں دے نال دیدار فرمایا اپنے رب دا، اکھیں دے نال جاگ دیا ہویا تے ایس دل چو پتہ کی آواز آئی ہے، دل نے یوں آکھیا ہے حبیب سونے دیوں پیاریوں اکھیوں جو ویدھی پئیوں اوہ میں ویکھی رکھیا ہے اوہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے 34 مرتبہ روحانی طور تے پہلے دکھا کے 35 مرتبہ دل نے پھر تصدیق کی تھی ہے، جو نظارہ پہلے دیکھتے تھے یہ اب وہی ہے۔ تو میں کہتا مطلب پہلے عالم خواب وچ ویکھیا ہے تے ہن عالم بیداری دے اندر اللہ پاک دا دیدار نصیب ہویا ہے۔ ورنہ اس آئے ما کذب الفؤاد ما رأى، ایدہ پھر ترجمہ کی بنے گا؟ کوئی سانو سمجھا دے وے جناب۔ ایدہ ایو ترجمہ بندا ہے کہ جس نظارے کو آپ دیکھتے رہے نا عالم نیند میں، عالم خواب میں، وہ نظارہ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ دل نے آکھیا اکھیوں جو ویکھے صحیح ویکھیا میں بھی تواڈے نال ہاں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ سب کچھ خواب میں تھا، خواب بھی اسی مننے آئے ایک واری نہیں 34 واری، اور یہ خواب بندے 34 مننی بیٹھے آئے، پر یار ایک مرتبہ جاگتے ہوئے بھی تو ماننا یار میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں جی آسمانوں پر گئے تو کیسے گئے تو کیوں گئے؟ اور میں کہا یار جان دا تے مسئلہ ہی نہیں، تو قرآن تے غور نہیں کیتا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، جو لے گیا اپنے حبیب کو۔ نبی نے نہیں فرمایا میں گیا، رب نے فرمایا میں لے گیا۔ ہائے 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 ہائے، یہ دی آنکھیں نہیں کہ میں گیا کہ کسی نے انکار دی گنجائش رہ جائے۔ رب تبارک و تعالی اس بات کے قادر ہے کیوں لے جا سکتا ہے؟ آخر جیا تو میں کہا پھر رب دی مان لے لگیا ہی رب ہے۔ حبیب نے تو خود فرمائے نہیں کہ میں گیا، اللہ فرماندہ ہے میں لے گیا۔ ہم بغیر سبحان اللہ کے بھی تقریر کر سکتے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ بعد چاہ دن استاد جی تقریر سونے کی تھی، چاس نہیں آئے تو سانو ہلایا ہی نہیں، سانو کچھ آکھیا ہی نہیں، اس لیے ہم تھوڑا سا آپ کو جگاتے ہیں۔ ورنہ میرے مرشد کامل، میرے شیخ طریقت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکات ملالیہ مدنی چینل اللہ بابا ہے، میرا ماہی، میرا لجپال، میرا کریم، جنان دے ٹکڑے کھا کے میں ہی تھوتا ہی اپڑے ہوں۔ تو آپ کا تو یہ مزاج ہی نہیں ہے، اے مزاج ساڈا بنیا تو اڈی وجہ تو کہ ہون یہ مزاج بنایا نہیں تو مڑ رال کے ٹرو ساڈے نال مڑ پیار دے نال۔ توجہ ہے پیارے بھائیوں کی جناب؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جاگتے ہوئے عالم بیداری میں اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے اور امت کا عقیدہ یہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ گرامی قدر حضرات، ہون آ جاؤ اگلی بات میں جناب دی خدمت دے اندر۔ اے عقیدے دیاں گلاں یاد رکھنا ضروری نے نا،
اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب نو معراج کروائی ہے. وہ تو جناب صرف ہے اتھو لے کے مسجد اقصی تک. تو میں نے کہا والنجم اذا ہوا پوری صورت پڑھ کھاں کتھوں تک گئے نے تو کانا کعبہ قوسین دا کی مطلب ہے؟ نہیں سمجھ آئی میری بات ہے. کانا کعبہ قوسین دا کی مطلب ہے؟ او ادنا دا کی مطلب ہے؟ دنا فتح اللہ دا کی مطلب ہے؟ اگر انہوں پڑھنا میں آنا من سے مزاج ہو کے کوئی پڑھے تو اس بات دا انکار کیتے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا کہ یار جیڑا معراج نہیں مندہ وہ جھوٹا ہے. اس گلتے تے نبی دی معراج زمینی بھی ثابت ہے تے آسمانی بھی ثابت ہے نا.